الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ومن سمع اللہ به ومن يرى اللہ به. معزز و مکرم صدر محترم، مشقصات کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس معزز سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے ریاکاری کی خطرناکی. محترم حاضرین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اے مومنوں، احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات و خیرات کو ضائع مت کرو. جس طرح ریاکار اپنے مال کو محض دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے اور اذیت پہنچانے سے صدقہ کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے. اسی طرح ریا کی وجہ سے بھی نیکیاں بیکار اور برباد ہو جاتی ہیں. ریا اخلاص اور خلوص کی جس کو کہتے ہیں، جو اپنی عبادت کو اللہ کی رضا کے بجائے دوسروں کو دکھلانے اور خوش کرنے کے لیے انجام دینے کا نام ریا ہے، اور یہ شرک اصغر ہے. آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف تم پر شرک اصغر کے بارے میں ہے. آپ سے سوال کیا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری ہے. ریاکاری کی خطرناکی کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو دجال سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جس پر مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بڑھ کر خوف ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ انہیں ضرور بتلائیے. تو آپ نے فرمایا پوشیدہ شرک ہے، یعنی ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے کوئی آدمی دیکھتا ہے تو اپنی نماز کو بہتر انداز میں ادا کرنے لگتا ہے. محترم سامعین اکرام، حدیث میں جب ریا کو شرک اصغر اور دجال سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے تو ہم اور آپ ریا کی خطرناکی اور تباہی کا اندازہ اچھی طرح لگا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ریا بہت بڑا جرم ہے. ریا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. ریا کا اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. صحیح مسلم کی بڑی طویل روایت ہے جس کو میں یہاں مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے 3 لوگ کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. پہلا عالم ہوگا، دوسرا مجاہد ہوگا اور تیسرا مالدار ہوگا. اللہ ان تینوں کو بلائے گا اور یہ سوال کرے گا کیا میں نے تمہیں دنیا میں فلاں نعمتیں نہیں ادا کی تھی؟ تم نے کیا کیا؟ عالم کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور اس پر عمل کیا. مجاہد کہے گا میں نے تیرے دین کی بقا اور سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. مالدار کہے گا میں نے دنیا میں اپنے مال کو بے محض خرچ کیا. تیرا کوئی راستہ میں نے باقی نہیں چھوڑا جہاں پر میرا تعاون اور خرچ باقی نہ رہا ہو. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم دے گا. فرشتے ان تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ اکبر! اتنی بڑی نیکی، علم سیکھنا، علم سکھانا اور دوسروں کو اور جان دے دینا، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بھی جہنم رسید ہو گئی اور سب سے پہلے جہنم میں داخل ہو گئے. کل قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے ریاکاروں کو داخل کرے گا، جبکہ وہاں موجود زائی، قاتل، بے نمازی، خائن، ڈاکو، سود خور سب موجود ہوں گے، مگر سب سے پہلے ریاکاروں کو داخل کرے گا. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم جو بھی نیک کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں اور اللہ کی رضا کے واسطے کریں. ریاکاری سے بچیں، کیونکہ ریاکاری نفاق کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ریا سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.